السلام علیکم۔ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا عنوان ہے میکسیکو میں عدالتی اصلاحات، ججوں کا عوامی انتخاب۔ آج ہم میکسیکو میں ہونے والی ایک بہت ہی غیر معمولی آئینی تبدیلی کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، ایک ایسی تبدیلی جس کے تحت سپریم کورٹ سے لے کر ضلع سطح تک تمام وفاقی ججوں کا انتخاب اب براہ راست عوام کریں گے، ووٹوں سے۔ بالکل، اور یہ اپنی نوعیت کی شاید پہلی مثال ہے دنیا میں اتنے بڑے پیمانے پر۔ جی ہاں، اس موضوع کی گہرائی میں جانے کے لیے ہم مختلف ذرائع جیسے قانونی تجزیے ہیں، بین الاقوامی خبریں ہیں، عدالتی نظاموں پر جو تحقیق ہوئی ہے، ان سب کا جائزہ لیں گے۔ اور منتخب ججوں کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ بالکل۔ ہمارا مقصد ہے کہ یہ جو انوکھا نظام آ رہا ہے اسے سمجھیں، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا امیدیں ہیں، اور ظاہر ہے خدشات کیا ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ستمبر 2024 میں جو آئین میں ترمیم ہوئی وہ ہے کیا اصل میں۔ جی، تو اس ترمیم کے مطابق میکسیکو کے تمام وفاقی جج یعنی سپریم کورٹ، سرکٹ کورٹس، ڈسٹرکٹ کورٹس سب اب عوام کے ووٹ سے منتخب ہوں گے۔ سب کے سب؟ جی، سب کے سب۔ پہلا الیکشن جون 2025 میں ہونا ہے۔ تقریباً 881 عہدے ہیں جن پر انتخاب ہوگا، اور پھر اگلا مرحلہ 2027 میں آئے گا۔ اچھا، اور اس سے وہ جو پرانا طریقہ تھا نا عدلیہ میں آنے کا، تجربے کی بنیاد پر امتحانات پاس کر کے، وہ اب ختم ہو رہا ہے؟ تو یہ اتنی بڑی تبدیلی، اس کا بنیادی مقصد کیا بتایا جا رہا ہے؟ حکومت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، سرکاری طور پر تو دو بڑے مقاصد بتائے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عدلیہ کو زیادہ جمہوری بنایا جائے، اور دوسرا بدعنوانی اور سزا سے استثناء یعنی امپیونٹی، اس کا مقابلہ کیا جائے۔ جو سابق صدر تھے لوپیز اوبراڈور، وہ اس کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ عدلیہ ان کی پالیسیوں میں رکاوٹ ڈال رہی ہے۔ وہ اسے ایک طرح کا گلا سڑا نظام سمجھتے تھے۔ اچھا، تو یہ تو واقعی ایک انقلابی قدم لگتا ہے۔ اگر دنیا بھر میں دیکھیں تو کیا کہیں اور ایسا نظام ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ دنیا میں جج لگانے کے یوں سمجھے 3 موٹے طریقے ہیں۔ یا تو تقریری ہوتی ہے، یا مقابلہ کا امتحان ہوتا ہے، یا پھر انتخاب۔ اور اکثر یہ ملے جلے بھی ہوتے ہیں۔ صحیح۔ تقریری کہاں عام ہے؟ تقریری زیادہ تر کامن لاء والے ممالک میں ہے، جیسے امریکہ کا وفاقی نظام، برطانیہ، کینیڈا، اور جو سول لاء ممالک ہیں ان کی بڑی عدالتوں میں بھی تقریری ہی ہوتی ہے۔ اور امتحان والا نظام؟ امتحان والا نظام سول لاء ممالک میں زیادہ ہے، جیسے فرانس، جرمنی، جاپان۔ وہاں جج بننے کے لیے باقاعدہ امتحان پاس کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ جو براہ راست عوام کا انتخاب ہے، میکسیکو والا؟ ہاں، تمام ججوں کا عوامی انتخاب یہ بہت ہی نایاب ہے، مطلب نہ ہونے کے برابر۔ بولیویا نے 2011 میں ایسا کیا تھا۔ اچھا۔ جی، لیکن اب میکسیکو شاید واحد ملک ہوگا جہاں سپریم کورٹ سمیت تمام وفاقی جج منتخب ہوں گے۔ امریکہ کی کچھ ریاستوں میں اور سوئٹزرلینڈ کے کچھ علاقوں میں وہاں بھی جج منتخب ہوتے ہیں۔ جاپان میں بھی ایک دلچسپ چیز ہے، سپریم کورٹ ججوں کی تقرری پر عوامی ریفرنڈم ہوتا ہے۔ لیکن جو میکسیکو کر رہا ہے نا، ہر سطح پر یہ بالکل منفرد ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ تو پھر اس نظام کے جو حامی ہیں وہ کیا فائدے گنواتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک تو یہ جمہوری احتساب والی بات ہوگی۔ بالکل، سب سے بڑا نقطہ یہی ہے کہ اس سے جمہوری احتساب بڑھے گا، عوام خود چنیں گے ججوں کو۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جج ٹھیک کام نہیں کر رہا، نااہل ہے یا متعصب ہے، تو عوام کے پاس اختیار ہوگا اسے ہٹانے کا، کم از کم نظریاتی طور پر۔ اس سے شفافیت بھی بڑھے گی۔ اور یہ دلیل بھی دی جاتی ہے کہ جو نظام میں مبینہ کرپشن ہے اس کو ختم کرنے میں مدد ملے گی۔ جی، یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ گلے سڑے نظام کو ٹھیک کرنے کا طریقہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے اتنے بڑے پیمانے پر الیکشن، اس کے کچھ سنگین خدشات بھی تو ہوں گے، خاص طور پر عدلیہ جیسے ادارے کے لیے۔ یقیناً، اور خدشات واقعی بہت سنجیدہ ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ تو ہے عدالتی آزادی کو۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، اگر ایک جج کو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہونا ہے تو کیا وہ قانون کے حکمرانی پر قائم رہے گا
یا پھر وہ عوامی مقبولیت کے پیچھے جائے گا؟ ہاں یہ تو ہے۔ یا پھر ان لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا جنہوں نے اس کی انتخابی مہم میں پیسہ لگایا ہے؟ او خدایا! اس سے پھر سیاسی جماعتوں کا اثر و رسوخ بڑھ سکتا ہے، اور جو زیادہ تشویشناک بات ہے وہ ہے مجرمانہ گروہوں کا اثر۔ میکسیکو کے حالات میں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ مجرمانہ گروہ؟ جی، ایسی مثالیں بھی سامنے آئی ہیں کہ کچھ ہائی رسک امیدوار جیسے ایل چاپو کے سابق وکیل وہ بھی میدان میں اتر سکتے ہیں۔ تو یہ خدشات بہت گہرے ہیں۔ اور ریاست میں جو چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہوتا ہے اس پر کیا اثر پڑے گا، خاص طور پر اگر حکمران جماعت ہی امیدواروں کے انتخاب پر اثر انداز ہو جائے؟ یہ ایک اور بہت بڑا سوال ہے۔ اگر حکمران جماعت جسے ابھی کانگریس میں بھاری اکثریت حاصل ہے وہ نامزدگی کے عمل کو کنٹرول کر لے تو عدلیہ کی آزادی کہاں رہے گی؟ صحیح۔ پھر ایک اور بات، امیدواروں کے لیے شرائط بہت نرم کر دی گئی ہیں۔ صرف 3 سال کا قانونی تجربہ چاہیے۔ صرف 3 سال؟ پہلے کتنا ہوتا تھا؟ پہلے تو ایک پورا کریئر پاتھ تھا، تجربہ، سخت امتحانات۔ اب وہ سب نہیں، تو ججوں کی مہارت اور قابلیت پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا وہ اتنے پیچیدہ مقدمات کو سنبھالنے کے اہل ہوں گے؟ اور ووٹروں کے لیے یہ تو بہت پیچیدہ لگ رہا ہے، ہزاروں امیدوار ہوں گے شاید۔ بالکل، یہ ایک بہت بڑا عملی چیلنج ہے۔ ایک مثال لیں، میکسیکو سٹی میں شاید ووٹر کو 9 الگ الگ بیلٹ پیپر پر مہر لگانی پڑے۔ 9 بیلٹ پیپرز؟ جی، اور 881 وفاقی عہدوں کے لیے اندازہ ہے کہ 6000 سے 7000 ممکنہ امیدوار ہو سکتے ہیں۔ اب عوام اتنے سارے امیدواروں کے بارے میں معلومات کیسے حاصل کریں گے؟ کیسے فیصلہ کریں گے کون قابل ہے کون نہیں؟ یہ تو تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ مشکل تو بہت ہے۔ مقامی سروے بھی یہی بتا رہے ہیں کہ بہت سے ووٹروں کو ابھی اس الیکشن کی تفصیلات کا پتہ ہی نہیں ہے اور حصہ لینے کا ارادہ بھی کم ہے۔ پھر انتخابی اداروں پر بہت زیادہ بوجھ پڑے گا۔ بار بار جج بدلیں گے تو نظام میں خلل آئے گا۔ مقامی حکومتوں پر بھی اضافی بوجھ پڑے گا۔ یہ سب عملی مسائل ہیں۔ کیا سپریم کورٹ کی اپنی ساخت یا اختیارات میں بھی کوئی تبدیلی کی گئی ہے؟ جی ہاں، کچھ اہم تبدیلیاں وہاں بھی ہیں۔ سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 11 سے کم کر کے 9 کر دی گئی ہے۔ اچھا۔ اور ان کی مدت ملازمت بھی 15 سال سے کم کر کے 12 سال کر دی گئی ہے۔ ایک اور بہت اہم تبدیلی یہ ہے کہ آئینی مقدمات میں حکم امتناعی یعنی اسٹے آرڈر جاری کرنے کا اختیار محدود کر دیا گیا ہے۔ اور ساتھ ہی ایک نئی انتخاباتی ٹریبیونل بنائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی خدشہ ہے کہ یہ ججوں پر دباؤ ڈالنے کے لیے استعمال ہو سکتی ہے۔ تو مجموعی طور پر دیکھیں تو میکسیکو ایک بہت بڑا یوں کہیں کہ جوا کھیل رہا ہے۔ کہہ سکتے ہیں۔ وہ یہ شرط لگا رہے ہیں کہ براہ راست جمہوریت سے وہ مبینہ بدعنوانی کو ٹھیک کر لیں گے، چاہے اس کی قیمت عدالتی آزادی کی کمزوری کی صورت میں ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ یہ تو بہت اونچے داؤ والا تجربہ ہے۔ بالکل، یہ اصلاحات بظاہر احتساب بڑھانے کا وعدہ کرتی ہیں، لیکن ان کے ساتھ عدالتی آزادی، پیشہ ورانہ مہارت اور قانون کی حکمرانی کے لیے بہت سنگین خطرات جڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارا عمل بہت پیچیدہ ہے اور اس سے بنیادی سوال اٹھتے ہیں ووٹروں کی اہلیت پر، معلومات تک ان کی رسائی پر اور طاقتور حلقوں کے ممکنہ اثر و رسوخ پر۔ صحیح۔ یہ دراصل ایک وسیع کشمکش کی عکاسی ہے، جمہوری احتساب اور عدالتی غیر جانبداری کے درمیان۔ یہ مسئلہ دوسرے ممالک میں بھی نظر آتا ہے جہاں جج منتخب ہوتے ہیں۔ بالکل۔ تو آخر میں ایک سوچنے والا نقطہ چھوڑ جاتے ہیں، کیا ایک ایسا نظام جو انصاف پر عوامی کنٹرول بڑھانے کے لیے بنایا گیا ہے، کہیں نادانستہ طور پر اسے بیرونی اثر و رسوخ، چاہے وہ سیاسی ہو یا مجرمانہ، اس کے لیے زیادہ کمزور تو نہیں بنا دے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ اور دنیا بھر کے ممالک وہ میکسیکو کے اس انوکھے تجربے سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ AI پوڈ کاسٹ کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو پلیز ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں۔ شکریہ۔